السلام علیکم، میں ہوں محمد شاہ رخ صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں لوائس ٹی وی۔ آج کی اپنی ویڈیو کا آغاز میں ایک فیکٹ سے کرنا چاہوں گا، یعنی ایک ایسی سچائی جو بہت تلخ بھی ہے اور بہت حیران کن بھی۔ آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ ڈاکٹرز کے اندر جو خودکشی کا ریٹ ہے وہ کس میں ہے؟ یعنی ڈاکٹرز کی الگ الگ قسم ہوتی ہیں۔ کچھ نیورو سرجنز ہوتے ہیں جو دماغ کو ٹریٹ کرتے ہیں، کچھ ہارٹ سرجنز ہوتے ہیں جو دل کی سرجری وغیرہ کرتے ہیں، کچھ ENT یعنی ایئر نوز اور ٹنگ یعنی زبان ناک اور کان کو دیکھتے ہیں، کچھ ڈینٹسٹ ہوتے ہیں، کچھ فارمیسسٹ، اور کچھ ہوتے ہیں سائکیٹرسٹ یعنی دماغ کا علاج کرنے والے۔ تو ان تمام جو ٹائپس ہیں، یہ تمام جو قسمیں ہیں ڈاکٹرز کی، اس میں سب سے زیادہ سوسائڈ ریٹ یعنی خودکشی کا جو ریشو ہے وہ سب سے زیادہ سائکیٹرسٹ کے اندر یعنی دماغ کے ڈاکٹرز کے اندر، جو بہت حیران کن سی بات ہے کہ جس کا علاج ہی یہی ہے، جس کا کام ہی اس چیز کا علاج کرنا ہے کہ لوگ جو سوسائڈ کر رہے ہیں ان کو کیسے روکا جائے، ان میں ہی سب سے زیادہ سوسائڈ کا ریشو پایا جاتا ہے۔ اچھا، اور ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ ان کے اندر ایکسیپٹنس نہیں ہے، یعنی وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتے کہ وہ ڈپریشن سے گزر رہے ہیں۔ اگر ان کی زندگی میں کوئی ایسا فیز آتا ہے، کوئی ایسا مرحلہ آتا ہے جب وہ خود ذہنی سکون کی طلب میں ہوتے ہیں، یا پھر وہ بہت شدید قسم کی ڈپریشن یا ٹینشن میں ہوتے ہیں، تو وہ ایسی عجیب سچویشن میں پھنس جاتے ہیں کہ وہ کس کے پاس جائیں علاج کروانے۔ کسی اور ڈاکٹر کے پاس اگر جائیں گے تو ان کو اس میں اپنی عزت کی کمی محسوس ہوتی ہے، اور تو دوسرے ڈاکٹرز کے پاس جانے میں ان کو ایک شرم سی محسوس ہو رہی ہوتی ہے کہ کسی اور کے پاس ہم اپنا علاج کروانے کیوں جائیں جبکہ ہم خود اس مرض کے ڈاکٹر ہیں۔ تو اسی کشمکش میں وہ اس طرح کے ذہنی دباؤ، ایسی ڈپریشن میں آتے ہیں کہ ان کو جو اس کا حل نظر آتا ہے وہ سوسائڈ نظر آتا ہے۔ تو ڈاکٹرز which are supposed to treat depression are the most furious and the most frequent victim of depression. ڈپریشن کو ٹریٹ کرنے کے لیے جن ڈاکٹرز کو کام کرنا تھا، سب سے زیادہ اس سے افیکٹ وہی ڈاکٹر کا طبقہ ہوتا ہے۔ تو ڈپریشن ایک بہت سیریس مرض ہے۔ ٹینشن، ڈپریشن، ذہنی اذیت، ذہنی دباؤ، یہ ایک ایسا مرض ہے جس کا علاج میڈیکل سائنس میں اس وقت تک ڈسکور نہیں ہو سکا۔ ہم بہت ساری ڈیزیز کو، کینسر کو، ایڈس کو بہت زیادہ اپر ریٹ کرتے ہیں، ہائیلی ریٹ کرتے ہیں ان ٹرمز آف ڈینجرس دیٹ دے کین کوز، بٹ ڈپریشن بھی ایک ایسی مرض ہے، اگر آپ اس کے علاج کے لیے ڈاکٹرز کے پاس جائیں گے تو آپ کو وہ، اگر اس مرض کے علاج کے لیے آپ ڈاکٹرز کے پاس جائیں گے تو آپ کو وہ اس کی کوئی دوا دینے کے بجائے سلیپنگ پلس یا ڈرگس دیں گے جو آپ کو نیند مہیا کرے گی۔ یعنی کہ جو سلیپنگ پلز ہے وہ بھی ایک علاج نہیں ہے، وہ بھی آپ کو پرون ٹو دا ڈرگس بنانے کی ایک چیز ہے۔ یعنی اب جو لوگ سلیپنگ پلز لیتے ہیں وہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتے۔ ایک وقت آتا ہے جب لو پاور کی دوا سلیپنگ پل یعنی کہ نیند کی جو دوا ہے وہ آپ کے اوپر اثر کرنا چھوڑ دیتی ہے، پھر آپ ہائر پاور پہ شفٹ ہوتے ہیں کیونکہ آپ اس کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں، آپ اس کے بغیر رہ نہیں سکتے۔ تو جب آپ اس پہ شفٹ کرتے ہیں پھر آپ کچھ عرصے بعد وہ بھی کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، پھر آپ ایک کے بجائے 2 گولی، 2 کے بجائے 3، تو پھر ایک عجیب سا سچویشن آپ کی آ جاتی زندگی میں۔ تو ڈپریشن ختم نہیں کرتی وہ، بلکہ آپ کو سلا دیتی ہے اور آپ کو ایک نئی بیماری سے آشنا کراتی ہے، یعنی آپ ایک نئی چیز کے عادی بن رہے ہوتے ہیں نا، ڈرگس کی طرح۔ تو میری نظر میں ڈپریشن کا جو سب سے زبردست حل ہے وہ ہے آپٹیمزم۔ آپٹیمزم کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ مثبت سوچ، ہمیشہ اچھا سوچنا۔ ہم سب مسلمان ہیں الحمدللہ، تو ہماری اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ امید ہونی چاہیے، ہمیشہ مایوسی سے ہمیں دور رہنا چاہیے،
کیونکہ ہمارا جو یقین ہے وہ اللہ پہ ہونا چاہیے کہ چاہے کیسے بھی حالات آ جائیں اللہ ہی کی طرف سے آنے ہیں اور اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے. اب اس آزمائش میں اگر ہماری جو نگاہ ہے وہ ریوارڈ پر ہوگی کہ اس مشکل وقت کے اختتام پر ہمیں جو انعام اللہ کی طرف سے ملنا ہے صبر کرنے پر، شکر کرنے پر، وہ اس درد سے، اس تکلیف سے بہت زیادہ بڑا ہے. جو لوگ صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت سارے انعامات کا اعلان کر چکا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بے جا مقامات پر، بہت مقامات پر، بے شمار مقامات پر صبر اور شکر کا ذکر کیا. تو ایک مسلمان کو اگر کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کا بھی اجر اس کو ملنا ہے. تو جتنی بڑی تکلیف اتنا بڑا اجر. بس شرط ہے کہ ہم نے صبر کرنا ہے اور صبر شکر کے ساتھ ہر لمحے کو گزار دینا ہے. کیونکہ ایوری نائٹ ہیز اے مارننگ. چاہے شام غم کی کتنی ہی اندھیری کیوں نہ ہو، کتنی ہی گہری کیوں نہ ہو، کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو، وہ شام ہی ہے، وہ رات ہی ہے. اس کے بعد صبح نہ ہے، خواہ تھوڑی لیکن روشن ضرور آئے گی اور وقت بھی گزر جائے گا. ہر وقت نے گزر جانا ہے، خواہ وہ خوشی کا ہو، خواہ وہ غم کا ہو، یہ وقت بھی گزر جائے گا. ایک چھوٹی سی ٹپ دے رہا ہوں آپ کو، ہمیشہ اچھا سوچئے. ہر ہونے والی بات کے پیچھے کوئی نہ کوئی اچھائی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے وہ بہت بہترین کرتا ہے. آپ سے وہ آپ کے والدین سے زیادہ محبت کرتا ہے. تو آپ کے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے وہ آپ کے اچھے کے لیے ہو رہا ہے. اور ہمیشہ جب بھی برا وقت آئے تو یہ سوچئے کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا. اچھا وقت آئے تو بھی یہی سوچئے کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، تاکہ آپ تکبر میں نہ پڑیں اور برے وقت میں آپ ڈپریشن میں نہ پڑیں. ایسے ہی اور ویڈیوز کے لیے جڑے رہیے ہمارے چینل سے. اس کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور پلیز دوسروں کو بھی انوائٹ کیجئے. نئی ویڈیو تک کے لیے اپنے ہوسٹ کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. السلام علیکم.